تھی جو اللہ پاک نے وسیلہ ہدایت کا بنایا، جو اس کو نہیں مانتا اللہ اس کو نور ہدایت نہیں دیتے، جو اس کو مانے اس کا دل ہدایت کے لیے کھول دیتے۔ پہلے تو شرط یہ ہے کہ میرے محبوب کو مانا جائے، اس وسیلہ پاک کو تسلیم کیا جائے جس کے ذریعے سے ہدایت آئے گی۔ اس کو یعنی تھوڑا سا بھی اس کے ساتھ کسی نے نیکی کی نہ ہو اس کا بھی اللہ نے بدلہ دیا۔ ابو سفیان نے بڑی ریسرچ کی کہ ابو سفیان کیسے مسلمان ہو گیا، بڑی بہت زیادتیاں کی تھی، تو وہ کسی نے لکھا کہ بچپن میں ابو جہل نے آقا پاک کو جیسے کرتا تھا کر رہا تھا، تو بی بی فاطمہ پاک بچی تھی، وہ قریب کہنے چچا ابو کو نہ ایسا کہے، اس نے نا اس ننھے معصوم گال کے تھپڑ مارے، وہ روتی ہوئی نا گھر آ گئی۔ دو جہان کے مالک نے کیا انداز رکھتا ہے کہ جا ابو سفیان کو بتا بیٹے، وہ گئے جا کے ابو سفیان کو بتایا، اٹھا کے لے گیا، کہا وہ بجا اس کا نام کیا تھا؟ عمر بن عمر، تو نے کیوں مارا ہے؟ وہ ہاتھ پکڑے بی فاطمہ کا، آپ بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مار۔ انہوں نے کہا نہیں میں چچا ہیں، تو آپ نے ہاتھ پکڑ کے نا نے اس کے منہ پہ مار۔ کہتے یہ ایک نیکی تھی جس وجہ سے اس کو اتنے جرموں کے باوجود صحیح۔ تو یہ یعنی جب تک وسیلہ پاک سے جو حاضر بھی وسیلہ ہے اس کا احترام نہیں کیا جاتا، اور وہ وسیلے کو اللہ پاک اتنی یعنی کرم نوازی بخشتا ہے اپنی طرف سے، وہ سارا وسیع و ظرفی عطا کرتا ہے، برداشت عطا کرتا ہے، خود اپنے والی اپنی صفات عطا کر دیتا کہ پتھر کھا کے خون بہنے والے پھر اٹھ کے کھڑے ہو جانے والے 7 غلام ہیں۔ 1 مہینے تک تبلیغ کی تھی، کوئی ایک دن کی نہیں بات تھی یہ طائف والی، 2-3 مہینے کے لیے یہ کرتے رہتے۔ میں آج تک پہلے سمجھتا رہا تھا جی شاید 1 دن تھا، کوئی نہیں، پہلے ایک قبیلے کے پاس گئے، انہوں نے بڑی خدمت کی، جیسے ہی تبلیغ کی تو وہ بک پھر گئے، پھر اور چلے گئے، ایسے مہینے لگے تھے۔ تبھی تو واپسی پہ وہ ایک بندے نے دی تھی گارنٹی، اس کو کہتے ہیں کہ ضمانت، پناہ